بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ 30ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ یاور علی خان جیپ سے اتر کر بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی سرسوتی نظر آ گئی۔ سرسوتی؟ ان کا لہجہ برہمی کے تاثر سے مغلوب تھا۔ حلا صاحب؟ وہ ان کے قریب تقریباً بھاگتی ہوئی آئی۔ نوکر لوگ اپنے صاحب کے موڈ کے بارے میں بہت احساس ہوتے ہیں۔ روشانے کہاں ہیں؟ اپنے کمرے چہ صاحب۔ یاور علی خان اسی رفتار سے روشی کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازے پر دستک بڑی بھرپور تھی۔ روشی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کون؟ دروازہ کھولو۔ ان کا لہجہ غضبناک تھا۔ روشی کا دل گویا دھڑکنا بھول گیا۔ دروازہ تو کھولنا ہی تھا۔ اس نے تمام تر ہمت یکجا کر کے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ انہوں نے کوئی جواب دیے بغیر دروازہ بند کر دیا۔ تیمور کو کہاں ملی تھی تم؟ وہ اپنے غصے کو ضبط نہیں کر پا رہے تھے۔ کہیں نہیں، میں خود سرائے گئی تھی شیرگل خان کے ساتھ۔ وہ نظریں جھکا کر کہہ رہی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا ان حرکتوں سے؟ سیدھے بات نہیں کر سکتی؟ کیا ضرورت تھی یہ ڈرامہ کرنے کی؟ کوئی سننے والا ہو تو کہیں، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ آرام سے نہیں رہا جاتا تم سے؟ اور لڑکیاں نہیں ہیں تم میں کوئی زیادہ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ گھر بھر کو عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، زندگی کی سب سے بڑی سزا بن گئی ہو۔ کتنے دن اس گھر کے لوگ سوئی نہیں۔ بابا صاحب کی زندگی موت کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ کیا تم اتنی بچی اور کم عقل ہو کہ اپنے کام کے نتائج کا اندازہ نہیں کر سکتی؟ فائدہ محبتوں اور رشتوں کا جو کسی کی خوشی اور زندگی کا احساس تک نہ کریں۔ اس نے رخ موڑ کر آنسو بھرے لہجے میں کہا۔ شٹ اپ! کیا کمی ہے تمہیں؟ باہر نکل کر دیکھو، لوگ پیٹ سے پتھر بھی باندھتے ہیں اور غلامی بھی کرتے ہیں۔ وہ برہم ہو گئے۔ انسان کو اپنے پیدا ہونے پر اختیار نہیں، جو جہاں پیدا ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، پھر اس کا ذہن اسی ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ اگر اسے نعمتیں ملتی ہیں تو وہ ان کو اپنا پیدائشی حق سمجھ کر وصول کرتا ہے، اگر فاقے ملتے ہیں تو وہ اپنی بد نصیبی سمجھ کر اسے قبول کر لیتا ہے۔ جاگیرداروں میں پیدا ہونا میرا قصور نہیں، مجھے معاف کر دیجیے۔ مجھے اس بات کی سزا ضرور دے سکتے ہیں کہ میرا شعور کیوں جاگتا ہوا ہے، میں مطلوبہ ڈمی کیوں نہیں، مجھے اپنے ہونے کا احساس کیوں ہے۔ بالکل بے شعور ہو تم، نسلوں کی ناموس سے کھیلنے والی جاہل اور بے حس لڑکی۔ وہ گھرائے۔ اقدام پر غور کیوں کرتے؟ وجہ اقدام پر کیوں غور نہیں کرتے؟ شرائع اور قانون کی کون سی رفع یا شک ہے جس کے تحت اولاد انسان میں شامل نہیں ہوتی؟ عدالت کسی مذہب کی اور ریزن کے ساتھ کارروائی شروع کرتی ہے۔ یہ زبان درازی، بے حیائی اور بے ادبی ہے۔ میں تمہیں اس دانشوری پر ایوارڈ نہیں دے سکتا۔ کان کھول کر سن لو کاکا جان، اسی لیے شاید بڑی حویلی میں مکس اپ نہیں کر سکے کہ مت لو یہ نام میرے سامنے۔ وہ غضبناک ہو گئے۔ نہیں لیتی کہ مجھے پتہ ہے بڑی حویلی میں اچھوں کا گزارا نہیں۔ روشانی، میں تمہیں شوٹ بھی کر سکتا ہوں، سمجھی؟ وہ اسی سابقہ انداز میں گویا ہوئے۔ اس شخص کے ساتھ تمہیں دیکھ کر میری برداشت کی تمام طاقتیں جواب دے چکی ہیں۔ وہ آپ کے، میں نیا یا دوبارہ پیدا نہیں ہوا ہوں۔ اپنی اطلاعات اپنے پاس رکھو۔ بابا صاحب کی طبیعت 1-2 روز میں سنبھل جائے گی، لہٰذا تم اپنا سوٹ کیس پیک رکھو۔ آج کے بعد تم میرے ساتھ رہو گی۔ میں اپنا خیط خود کاٹوں گا۔ تم میرے باپ کی موت کے منہ میں پہنچانے کی آخری حد بھی آزما چکی ہو۔ تم نے میری رعایتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اگر تم میرا بھگتان ہو تو میں خود بھگتوں گا۔ پھر اس کے بعد تم کبھی یہاں نہیں آؤ گی۔ تم میری اولاد ہو، میں تم سے نمٹنا جانتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے تیاری کرو کہ یہ تمہارے دادا کا گھر ہے، تمہارے باپ کا نہیں۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ ماہین کو سرسوتی کے ذریعے اطلاع مل چکی تھی یاور علی خان آ چکے ہیں۔ یہ جان کر کہ وہ روشی کے پاس ہے، وہ افتاء و خیزہ اپنے کمرے سے باہر آ کر منزل مقصود کی سمت بڑھی تھی، مگر یاور علی خان کو راستے میں پا کر ٹھٹک کر رک گئی۔ السلام علیکم۔ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے ان کے چہرے کا بھی جائزہ لیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ بغیر رکے آگے بڑھتے گئے۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑی۔ یاور علی خان نے کمرے میں داخل ہو کر شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی تھی اور اے سی آن کر دیا تھا۔ پانی پلاؤ ماہین، بہت ٹھنڈا سا۔ انہوں نے بنیان اتار کر صوفے پر پھینکا۔ ماہی نے بیڈ روم فریج کھول کر سب سے ٹھنڈی بوتل تلاش کی۔ در حقیقت اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ آج یاور علی خان پھر ایک نئے انداز میں سامنے آئے تھے۔ ماہین گلاس بھر کر ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پاپا صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ انہوں نے جیسے ہی خالی گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا، اس نے فوراً دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، اب میرا کوئی سلیپنگ سوٹ نکال دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ماہر ربورٹ کی مانند وارڈروب کی سمت بڑھ گئے۔ سوٹ نکالتے ہوئے اس کا ذہن روشی کی طرف بھٹکنے لگا۔ اس نے سوٹ ان کو تھماتے ہوئے سوچا یہ جلدی سے لیٹ جائیں تو روشی کی خیریت معلوم کرنے بھاگے۔
اللہ خیر کرے، ان کا موڈ تو اب نارمل ہے، اسے مختلف قسم کے وسوسے ستانے لگے۔ میرا خیال ہے مہین، تم روشی کو آج ہی ڈرائیور کے ساتھ ہری پور بھجوا دو، ہم تو کل پرسوں ہی جا سکیں گے۔ جی؟ اسے جیسے اچنبھا ہوا۔ میں نہیں چاہتا اب وہ بابا صاحب کے سامنے آئے، اسی میں سب کی بہتری ہے۔ اکیلی؟ اگر کچھ نہیں کرے گی اب وہ اسٹوپڈ۔ انہوں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں بھی وہ آرام کر رہی ہے تھوڑی دیر میں۔ اچھا ایسا کرو، یہ پردے کھینچ دو، اندھیرا کر دو کمرے میں۔ تھینکس۔ وہ سلیپنگ سوٹ اٹھا کر باتھ روم میں چلے گئے۔ اس نے پردے کھینچے اور بیڈ روم سے باہر آ گئی، سوچتے ابلتے ذہن کے ساتھ۔ سب لڑکیاں مغموم صورت بنائے بیٹھی تھی۔ آیا تو کرو گی نا روشی؟ روبی نے انتہائی غمناک انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، اس نے بڑے سے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے لگاتے ہوئے گمسم سے انداز میں جواب دیا۔ جا کیوں رہی ہو؟ تانیہ ہاتھوں کے پیالے میں تھوڑی ٹکائے اداسی سے گویا ہوئی۔ پتہ نہیں کہ تمہاری شادی وہیں ہوگی؟ بیا نے اپنے شرارے کے تصور میں ڈوب کر پوچھا۔ روشی نے کوئی جواب نہیں دیا، ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں اٹھا کر ایک بیگ میں بھرنے لگی۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ مہین اس کی تیاری کے مراحل چیک کرنے کے خیال سے کمرے میں آئی تھی۔ تیار ہو گئی روشی؟ میں کاکا جان سے بات کرنا چاہتی ہوں خالہ۔ وہ یہاں ہے یا ہاسپٹل میں؟ اس نے روبی سے استفسار کیا۔ وہ تو تمہیں چھوڑنے کے فوراً بعد دوبارہ ہاسپٹل چلے گئے تھے، اس نے جواب دیا۔ کوئی بات ہے تو باری سے کہہ دو، وہ ادھر میسج دے دے گا۔ مہین نے حل بتایا۔ وہ خاموشی سے چیزیں بیگ میں ڈالتی رہی۔ بلواؤں باری کو؟ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد ہاسپٹل چلا جائے۔ مہین نے پھر پوچھا۔ نہیں۔ اس نے ہر ایک سے نگاہ چرا کر بیگ بند کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی درازیں کھول کر دیکھنے لگی۔ بابا بیٹھ کر 2-4 باتیں بھی کر لو، اگر کچھ رہ بھی گیا تو بعد میں لے جانا۔ گلوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ساری باتیں ہی ختم ہو گئی، کچھ یاد ہی نہیں آ رہا کیا باتیں کریں آپا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے قریب چلی آئے۔ اچھا یہ بتاؤ، کاکا جان والا گھر کیسا تھا؟ گلوں نے پیار سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اندر سے تو دیکھا نہیں، جس گیسٹ روم میں میرا قیام تھا اس سے البتہ اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر اندر سے کیسا ہوگا۔ ایک دفعہ بھی اندر نہیں گئی؟ تانیہ نے تعجب سے اس کی بات کاٹ دی۔ لگتا ہے پپا اور کاکا جان میں زبردست ٹینشن ہے، پھر بھی کاکا جان گڈ ول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی وائف مجھ سے مس بیہیو کرتی، اسی خدشے کے سبب انہوں نے مجھ سے ملوایا نہیں۔ خیر ہمیں کیا، ہمیں تو کاکا جان سے مطلب ہے۔ ہم نے تو کبھی فیل نہیں کیا کہ یاور ماموں اور کاکا جان میں کوئی ٹینشن ہے۔ کاکا جان کا تو سٹائل ہی ہمیشہ سے ایسا ہے، ہمیشہ ہی ان کو بہت فارمل دیکھا ہے۔ مونا بڑی دیر سے خاموش تماشائی تھی۔ جھگڑے فساد کے تصور ہی سے اسے ہول آتے تھے، عموماً روشن پہلو نکالتی تھی۔ پھر بھی ہم نے کبھی یاور ماموں اور کاکا جان کو گھر کے افراد کی طرح بات کرتے نہیں دیکھا۔ زری بھی شامل ہو گئی۔ چھوڑیے اس قصے کو، اچھی باتیں کریں۔ اب روشی پتہ نہیں کب آئے گی۔ گلوں نے اپنی مخصوص بردباری سے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تم آ جاؤ، پھر بہت دیر ہو جائے گی، سامان کھو کر لے جائے گا۔ مہین نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ سب لڑکیاں بھی کھڑی ہو گئی۔ بڑی امی سے نہیں ملو گی؟ روبی نے دریافت کیا۔ روشی نے مہین کی طرف دیکھا۔ مل چکی ہے یہ، چلو، مہین نے اس سے نظر چرا کر کہا۔ روشی کمرے سے باہر نکل گئی اور سب اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ سب اس کے ساتھ پورچ تک آئی تھی۔ اسی دم 150 پر باری زن سے پورچ میں داخل ہوا۔ پہلے تو وہاں موجود ہجوم مہکشاں دیکھ کر ٹھٹکا، پھر چابی گھما کر فرش پر پاؤں ٹکا کر سب کو باری باری دیکھنے لگا۔ ہاسپٹل جا رہی ہیں آپ لوگ؟ وہ گلوں سے مخاطب ہوا۔ ہمیں کون لے جاتا ہے؟ جیسے وہ بس حویلی کے لڑکیوں کے بابا صاحب ہیں، ہمارے نہیں۔ یہ تو روشی ہری پور جا رہی ہے، اسے الوداع کہنے کھڑے ہیں۔ باری نے بری طرح چونک کر جیب سے ٹکی روشی کی سم دیکھا۔ سفید کاٹن کی کرتا شلوار میں ملبوس بڑا سا سفید دوپٹہ پورے وجود پر پھیلائے وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ یاور چچا جا رہے ہیں کیا؟ اس نے مہین کی سمت الجھن میں دیکھا۔ نہیں، فی الحال صرف روشی جا رہی ہے۔ صرف؟ وہ واقعی کچھ نہیں سمجھا۔ وہ چاہتے ہیں اب روشی وہاں ہمارے ساتھ رہے۔ مہین نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اوہ، ملاقات ہو گئی روشی بیبی کی یاور چچا سے؟ وہ بظاہر مہین سے مخاطب تھا، مگر در پردہ وہ روشی سے کچھ کھوج رہا تھا۔ ہاں ہو گئی، جب ہی تو۔ مہین نے معنی خیز انداز میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ باقی تو سب ٹھیک ہے؟ اس کی تشویش صرف روشی سمجھ رہی تھی۔ وہ بائک سے نیچے اتر آیا تھا۔ بیا، کھوکر سے کہہ دیا کہ روشی کے کمرے سے سامان لے آئے؟ مہین نے بیا سے دریافت کیا۔ جی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہیں روشی بیبی؟ باری نے مہین سے پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھ، مہین نے جواب دیا۔ بہت جلدی ہے کیا؟ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نہا دھو کر کپڑے بدل چکا تھا، جس سے ظاہر تھا اسے خاصی دیر ہو گئی حویلی آئے ہوئے۔
ہاں شاید۔ چلو روشی بیٹھو، گھبرانا نہیں، ہم پرسوں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، مہین نے روشی سے کہا۔ روشی پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس نے وہاں موجود لڑکیوں میں سے کسی سے بات نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر میں کھوکر اس کا سوٹ کیس اور بیگ لے کر آ گیا۔ باری نے چور نگاہوں سے روشی کی سم دیکھا، پھر لڑکیوں پر نظر ڈالی، چند ثانیے کچھ سوچا، پھر بائک سے چابی کھینچ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سب لڑکیاں کہاں ہیں، کچھ پتہ ہے؟ شنو سامنے آ گئی۔ وہ روشی بی بی کو الوداع کہہ رہی ہیں، باہر پورٹیکو میں، اس نے مختصراً کہا۔ اب کہاں جا رہی ہے مصروفہ؟ شنو ہکا بکا رہ گئی۔ ہری پور، اس نے پھر اختصار سے کام لیا۔ مگر یاور ماموں اور ممانی تو یہی ہیں۔ ان کی حیرت قابل دید تھی۔ یاور چچا کے حکم پر ہی روانگی ہو رہی ہے، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ لیکن کس کے ساتھ جا رہی ہے؟ ان کی حیرت بدستور تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ، وہ یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ تم چھوڑ آتے، کیا یہ مزید خطرہ مول لینے والی بات نہیں ہے؟ ان کے طویل جملے نے اسے آگے بڑھنے سے روکا۔ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ اطمینان رکھیں، وہ جانے کس دھن میں کہہ گیا۔ اچھا، ان کا انداز بلا کا معنی خیز تھا۔ تمہاری باخبری پر تو ہمیں رشک آتا۔ وہ دھیمے سروں میں ہنس پڑی۔ باری ایک دم کانشیس ہو گیا۔ باری، اب تو وہ غالباً وہی رہے گی۔ شنو کی آنکھیں تک مسکرا رہی تھی۔ تو کیا ہوا، ان کے باپ کا گھر ہے؟ وہ بھی زبردستی مسکرایا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا، مبادا کوئی اور جملہ آ جائے۔ شنو مسکراہٹ دباتے ہوئے برآمدے کے زینے اترنے لگی۔ کون ہے یہ لڑکی؟ عالمتاب سخت لہجے میں کلو سے مخاطب تھی۔ جی وہ ماہین بی بی کی ملنے والی ہیں۔ اور تو مجھے پتہ نہیں، کلو گھگیا رہی تھی۔ راہداری میں پڑی، بالو راہداری میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی ہوئی گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ اسے یہاں کے قاعدے قوانین کا بھلا کیا ادراک تھا؟ اس نے بال سلجھانے کے دوران ہی بیٹھے بیٹھے سونے جواہر سے دمکتی دمکتی عورت کو اپنے حساب سے اس حویلی کی اہم شخصیت سمجھتے ہوئے سلام کر لیا تھا۔ عالمتاب کی شاہانہ نازک طبع پر اس کا یہ انداز بہت گرا گزرا تھا، اس لیے لہجے میں خود بخود سختی آ گئی تھی۔ کہاں سے آئی ہو تم؟ وہ سرد موری سے گویا ہوئی۔ کراچی سے، اس نے ہاتھ روک لیے۔ میرا مطلب ہے ٹھہری ہوئی کہاں ہو؟ وہ جیسے چڑ گئی۔ جی سیدھی یہیں آئی ہوں۔ وہ قدر ہچکچائی۔ اوہ، مہین سے ملاقات ہو گئی؟ کیسے جانتی ہو مہین کو؟ جی وہ، اسے مہین کی ہدایات یاد آ گئی۔ آپ ان سے پوچھ لیں، انہیں سب پتہ ہے، وہ بس یہی کہہ سکے۔ کیا مطلب، تمہیں اپنا نہیں پتہ؟ تعجب سے ان کی بھویں اوپر چڑھ گئی۔ وہ خاموش رہی۔ بلا کے لاؤ مہین بی بی کو، کلو نے خدمات پیش کی۔ نہیں، میں خود جا رہی ہوں ان کے پاس، تم بھی کنگھی چوٹی کر کے وہیں آ جانا۔ مہین بی بی ہال میں ہے جی، یاور خان نہ سو رہے ہیں نا؟ یاور کب آئے؟ عالمتاب چونکی۔ بڑی دیر ہو گئی ہے، آپ آرام کر رہی تھی۔ روشی بی بی کو سب خدا حافظ کہہ کر ہال میں بیٹھی ہوئی ہیں، چائے بنانے جا رہی تھی۔ میں سب کے لیے، آپ کے لیے بناؤں؟ کل ان کے سخت موڈ کو جلد سے جلد نرم دیکھنا چاہ رہی تھی۔ سبھی کو ان کے آف موڈ سے ڈر لگتا تھا کہ قصوروار بے قصور سبھی کی شامت آ جاتی تھی۔ نہیں، وہ بالو پر ایک تفصیلی نظر ڈال کر ہال کی طرف بڑھ گئی۔ سب انہیں ہال میں موجود پا کر ایک دم سنبھل گئی۔ یاور آ گئے ہاسپٹل سے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ مہین سے مخاطب ہوئی۔ کہہ رہے تھے اب تو حالت کنٹرول میں ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ فوراً اپنے مقصد کی طرف آ گئی۔ کون؟ مہین نے بے ساختہ ادھر ادھر دیکھا۔ وہ جو نہا دھو کر غالباً تمہارے کپڑے پہنے باہر بیٹھی ہے۔ وہ بڑے غور سے مہین کو دیکھ رہی تھی۔ اوہ، مہین کو یکدم دھیان آ گیا۔ اس نے فوراً عالمتاب کا چہرہ دیکھا، انہیں اپنی جانب دیکھتا پا کر بڑے اعتماد سے گویا ہوئی۔ جی ہماری جاننے والی ہے۔ جاننے والی کیا مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ کراچی سے آئی ہے؟ ہاں ہاں، وہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے، وہ بات اچک کر بولی۔ ہماری کام کرنے والی ہے نا، اس کی بہن ہے، مگر یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ ان کی حیرت بجا تھی۔ اپنے کسی سسرالی رشتہ دار کے ہاں آئی تھی، اس کا گھر نہیں ملا، احتیاطاً میرا پتہ لے آئی تھی، اس لیے یہاں چلی آئی۔ لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا اس کے حالات خراب ہیں، آپ فکر نہ کریں، چلی جائے گی۔ ماہی نے بہت سنبھل کر جواب دیا۔ نہیں خیر، اس کے یہاں رہنے سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے نوکر، پھر ان کی آل اولاد، مجھے تو کمبختوں کی تعداد بھی پتہ نہیں۔ ایک یہ بھی ہوئی؟ وہ تو میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ بالکل نیا چہرہ، مقامی بھی نہیں لگ رہی تھی۔ مہین نے طمانینت کا گہرا سانس لیا۔ عالمتاب ہال سے باہر چلی گئی۔ کچھ سوچ کر مہین بھی اٹھی اور پیچھے پیچھے چل پڑی۔ کچن سے ملحق راہداری میں بالو، بال اور کلو باتیں بنا رہی تھی۔ کلو اسے ناشتہ کرا دو اور سب سے اوپر جہاں تمہارا کمرہ ہے وہاں کسی کمرے میں اسے پہنچا دو، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے، تھک گئی ہوگی۔
بالو تم ناشتہ کر کے آرام کرو اور بالکل فکر نہ کرنا، تمہارا کام میں کر دوں گی، بس اس بات کا دھیان رکھنا جو تم نے مجھ سے کہا ہے کسی اور سے نہ کہنا، ورنہ تمہارا کام کبھی بھی نہیں ہو سکے گا اور تمہیں ایسے ہی واپس جانا ہوگا پھر، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس نے بالو کی شکل دیکھی، کل وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ جی جی، بالو چوٹی میں بل ڈالنے لگی، محتربہ کے حوالے سے وہ اس کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی، اس کی بہن عجیب پراسرار انداز میں دنیا چھوڑ گئی تھی، یہاں کی ایک ایک بات ایک ایک حرکت اسے چونکاتی تھی، محض یہی ایک بات اسے پہلی بار کشاں کشاں دریا بستی کھینچ لائی تھی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ اچانک اسے دھیان آیا۔ جی پوچھیے، بالو نے گمسم سے انداز میں جواب دیا۔ تمہارا چہرہ بالکل کم عمر لڑکیوں جیسا ہے، لیکن جب تم میرے کمرے سے نکل رہی تھی مجھے جانے کیوں محسوس ہوا کہ تم شادی شدہ ہو۔ ماہین کی آواز بہت دھیمی تھی۔ بالو نے چونک کر ماہین کی شکل دیکھی، پھر ایک دم نظریں جھکا لی۔ آپ کے کتنے بچے ہیں بیگم صاحبہ؟ ایک بھی نہیں۔ اس نے زیادہ لمبی بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر بھی آپ کی نگاہ، وہ جھجک کر رک گئی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بیاہ نہیں، کیا آپ براتیں تو دیکھی ہیں؟ یہ کوئی ایسی مشکل بات تو نہیں؟ وہ میں اس لیے بھی پوچھ رہی تھی کہ مجھے تمہارے حالات سے مکمل طور پر باخبر ہونا چاہیے، ورنہ میرے اپنے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ وہاں ہمارے ہاں کراچی میں ایک سیانی ہے، مائی خیرہ، بڑا اچھا علاج کرتی ہے، کتنی بے اولاد عورتیں۔ لا حول ولا قوت، تم ناشتہ کر کے اوپر آرام کرو، میں موقع مناسب دیکھ کر تمہیں بلوا لوں گی، جب تک میں نہ بلواؤں تم نیچے مت آنا، ٹھیک؟ اس نے فطری انداز میں جھجک کر اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گی ویسے ہی کروں گی۔ بالو نے کنگھے سے بال نکال کر دھتکارنا شروع کیا۔ مہین دوبارہ ہال کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اس نے کلوں کو بالوں کا خیال رکھنے کی ہدایت کر دی تھی، اسے بس رات کا انتظار تھا۔ پچھلی رات کیونکہ بہت پریشان گزری تھی، اس لیے آج رات سب جلد ہی اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ یاور علی خان آفیشیل اسٹڈی میں مصروف تھے۔ یہ وقت اس کے لیے بے حد کٹھن تھا کہ جانے کب سوئیں، اور پھر یہ کہ شاید سوئیں بلکہ اسے بھی جگائیں۔ ان کے پل پل بدلتے موڈ کا بھلا کیا بھروسہ؟ کافی بناؤں آپ کے لیے؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ آخر ٹائم بھی تو گزارنا تھا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے، سونا چاہو تو سو سکتی ہو۔ کل سے آج تک وہ بڑی سرحد سے کوئی عرصہ پھلانگ گئے تھے، آپ سے تم پر آ گئے تھے۔ اس نے محض نوٹس گہرائی سے نہیں سوچا، نہ ہی برا منایا، بلکہ شاید اسے اچھا لگا تھا۔ حقیقی قربت کا احساس جاگ اٹھا تھا۔ اکثر اوقات تو وہ اسے اتنے پرتکلف محسوس ہوئے تھے کہ لگتا تھا ان کے آفس میں بیٹھی ہوئی ہو۔ فی الحال تو نیند نہیں آ رہی، شاید روشی بھی جاگ رہی ہو، فون کر لوں اسے؟ کیا ضروری ہے؟ اتنے نخرے مت اٹھاؤ، اس کا آلریڈی دماغ خراب ہے، انہوں نے کوفت بھرے انداز میں کہا۔ یوں نہ کہیے، سب کی سننا چاہیے، جاتا کیا ہے؟ اب آپ موصوفہ اپنی وکالت سے میری رات کالی کریں گی، جائیے کر لیجیے۔ انہوں نے جیسے جان چھڑائی، یا پھر یہ کوئی سافٹ کارنر موجود تھا؟ تھینکس۔ اس نے جانے سے پہلے فریج سے چھوٹا سا پانی کا جگ نکال کر ان کے قریب رکھا، ساتھ ہی گلاس بھی، اور خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ہال میں آئی تو دیکھا باری فون کرنے میں مصروف تھا، سرسوتی سمیٹا سمیٹی میں مصروف تھی، جس سے اندازہ ہوا کہ کلو اوپر مہمان کے ساتھ باتیں بنا رہی ہے۔ صبح ہو سکتے ہیں یہ سب کام، تمہیں صبح سب سے پہلے اٹھنا ہوتا ہے، سو جایا کرو، اس نے ہمدردانہ انداز میں کہا۔ کہاں اٹھتی ہے یہ صبح؟ ماما بلی سے پوچھیے کس طرح اٹھاتی ہیں اسے۔ باری نے ڈائل کرنے کا عمل موقوف کیا اور ریسیور کان سے ہٹا لیا۔ خیریت ہے نا؟ اس نے ماہین سے استفسار کیا۔ ہاں خیریت ہے، بس وہ ایک فون کرنا تھا ہری پور روشی کو، مجھے یقین ہے وہ جاگ رہی ہوگی۔ وہ نزدیکی موڑے پر بیٹھے وہ بولی۔ مجھے بھی یقین ہے۔ وہ بے ساختہ انداز میں گویا ہوا تھا، مگر اپنی بے ساختگی پر شرمندہ نہیں تھا۔ ماہین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ بڑی خوار ہے لڑکی، بس کرو، وہ ہنس رہی تھی۔ ذرا ڈائل تو کرو، کہیں ریکارڈنگ تو نہیں لگی ہوئی۔ السلام علیکم، اطلاع عرض ہے، اس وقت تمام لائنیں بزی ہیں، براہ مہربانی تھوڑی دیر بعد ڈائل کیجیے۔ اس نے بڑے انداز سے نقل اتاری۔ باری بڑے بھرپور انداز میں ہنس دیا، پھر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کیا بات ہے، بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ ماہین نے کچھ محسوس کر ہی لیا تھا۔ خوش رہنا چاہیے، اگر نہیں تو خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ نمبر ملاتے ہوئے بھی جواب دینے سے باز نہ آیا۔ جناب مسز یاور علی خان مس روشانی سے بات کریں گی؟ نمبر مل گیا تھا۔ آ جائیں، ہولڈ کرایا ہوا ہے، بڑی خوبصورت دھن لگی ہوئی ہے۔ اس نے ماہین کو بلایا۔ چلو پہلے تم بات کر لو، حال چال پوچھ لو۔ وہ مسکراتی ہوئی قریب آ گئی۔ آپ بھی چھیڑا کریں گی؟ اس نے ریسیور ماہین کو تھما دیا۔ کیا مذائقہ ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے ریسیور کان سے لگا لیا۔ باری وہیں بیٹھ کر اخبار الٹ پلٹ کرنے لگا۔ وعلیکم السلام۔ سو گئی تھی؟
سو سوری، ریئلی ویری سوری. بائی دا وے، کیا یہ ٹرینکولائزر کا کمال ہے؟ ہمارا تو خیال تھا شاید تم تبدیلی محسوس کر رہی ہوگی اور جاگ رہی ہوگی. قدرتی نیند سو رہی تھی. یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ بالکل بھی ٹینس نہیں ہو. ویری گڈ، ہونا بھی نہیں چاہیے. مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی. ٹھیک ہے، ان کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا. نہیں، تم سے متعلق انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. سچ؟ باری سے بات کرو گی؟ مہی نے باری کی سم دیکھا جس نے جھکا سر اٹھا کر کوئی تاثر نہیں دیا. ہاں، یہی ہال میں مجھ سے چند فٹ کے فاصلے پر. نہیں، مرضی ہے تمہاری. اچھا چلو اب تم سو جاؤ، مجھے تمہاری خیریت ہی معلوم کرنا تھی. اوکے، اللہ حافظ. اس نے ریسیور اٹکا دیا. اچھا جناب، اب خبر لینا ہے تمہاری. مجھ سے چھپانے کی کیا ضروری تھی کہ روشی سرائے میں بحفاظت موجود ہے. مجھے جب بھابھی بیگم نے بتایا تو مجھے واقعی تم پر بہت غصہ آیا. تم بھی ڈرامہ کرتے ہو. یہ بھی کوئی چھپانے والی بات تھی؟ وہ اپنے حقیقی چچا کے ہاں تھی جبکہ وہ گئی ہی وہیں تھی. درمیان میں کوئی بلنڈر بھی نہیں ہے. پھر حالانکہ جب اس پر انکشاف ہوا تھا اس نے فوراً باری سے متعلق برا گمان نہیں کیا تھا. یہی دھیان آیا تھا کہ سرائے اور بڑی حویلی کے جس طرح کے تعلقات ہیں، عین ممکن ہے کہ باری وہاں اتنا انوالو نہ ہو اور تیمور علی خان نے باری سے بھی اسی طرح روشی کی موجودگی چھپائی ہو جس طرح خود اس سے چھپائی تھی. اہم نقطہ تو یہ تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا. روشی کی جو گفتگو دوپہر کو اپنی کزنز کے ساتھ ہوئی تھی اس سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ دونوں بھائیوں کے تعلقات پراپر ہیں. لیکن اس وقت تو اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا. یہ تو یقین تھا کہ جلد یا بدیر وہ روشی سے حقائق معلوم کر لے گی. وہ اس سے کوئی بات زیادہ دیر چھپا نہیں سکتی. میں وہاں اتنا انوالو نہیں ہوں. وہاں اگر میرا وقت گزرتا ہے تو زیادہ تر کچہریوں کے چکر یا شوگر مل میں. کاکا جان اس طرف اکیلے ہیں. بابا صاحب کہتے ہیں تو چلا جاتا ہوں. کبھی کبھار جاگیر کا بھی کوئی کام نکل آتا ہے. اینڈ دیٹس آل. وہ مسکرا دیا. بڑا اعتماد تھا اس میں. ویسے باری، یہ تیمور علی خان کی شخصیت کچھ مسٹیریس سی نہیں ہے؟ مجھے تو بہت عجائب غرائب میں سے محسوس ہو رہے ہیں. یاور تو اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتے. شاید ان کے درمیان کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے. کیوں؟ جی میں کیا کہہ سکتا ہوں. یقین کیجیے میں یہاں بھی اتنا انوالو نہیں ہوں جتنا آپ سمجھ رہی ہیں. وہ کسی دھیان سے چونک کر بولا تھا. مہین چونکہ اسے بغور دیکھ رہی تھی اس لیے گہرا سانس لے کر ایزی ہو گئی. سنو باری، بنے بنائے کو نہیں بناتے. اس کے انداز میں شکایت تھی. خدا نہ خواستہ، یہ مجال نہیں ہے میری. آپ تو ماشاءاللہ بہت جینیس ہیں. وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. ہم بھی تو کوئی نمبر ڈائل کر رہے تھے. تم بھی تو کوئی نمبر ڈائل کر رہے تھے جب میں نے مداخلت کی تھی. پھر تم نے دوبارہ ڈائل نہیں کیا. کیا بھول گئے؟ مہی نے یاد دلایا. نہیں، پوسٹ پون کر دیا ہے. شاید میرا دوست سو چکا ہو. اس نے جیسے بات کی نہیں بلکہ اڑائی. دوستوں کے معاملے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، ان کی ٹائمنگ کا خیال رکھتے ہیں. مہی نے معنی خیز انداز میں اسے نصیحت کی. یاد رکھوں گا. وہ مسکرا دیا. تم سوتے کب ہو؟ جاتے جاتے وہ پلٹ آئی. خیریت؟ وہ الجھا. ویسے ہی پوچھ رہی تھی کیونکہ ہمیشہ جاگتے ہوئے ہی ملتے ہو. وہ بولی. سوتا بھی ہوں مگر بڑی جلدی فریش ہو جاتا ہوں. مجھے لمبی نیند کی خواہش نہیں ہوتی ہمیشہ سے. اب سونے جا رہا ہوں. صبح 5 بجے اٹھ جاؤں گا. لیکن آپ کا جاگنا معنی خیز ہے. اب تو الحمدللہ سب خیریت ہے. ہاں خیر، اللہ کا شکر ہے. ویسے ہی کبھی کبھی نیند نہیں آتی. اچھا، شب بخیر. وہ باہر آ گئی. سرسوتی کچن میں برتن دھو رہی تھی. سرسوتی دیکھو اوپر سے کلو اور مہمان کو بلا لاؤ. میں یہی ہوں، ادھر ہی لے آؤ. سرسوتی ہاتھ دھو کر فوراً چلی گئی. ماہین فریج سے پانی نکال کر پینے لگی. وہ سارا دن اپنی سرگرمیوں میں مصروف رہی تھی مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ذہن بالو کی طرف سے نہیں ہٹ سکا تھا. ذہن تجسس کے دائرے میں گھوم رہا تھا. اتنی دور سے یہ متربہ کی تلاش میں کیوں آئی ہے؟ اس عورت کی تلاش میں جو دنیا کی نظر میں برسوں پہلے مر چکی. اس لڑکی کا کیا انٹرسٹ؟ ایک بے دست تو پا عورت اس کے کس کام کی؟ وہ کرسی پر بیٹھ کر تانے بانے بننے لگی کہ اسے کس کس پوائنٹ پر بات کرنا ہے. اور آج ہر صورت متربہ کے راز سے پردہ اٹھانا ہے کہ ان راہوں سے گزرتے ہوئے ہو سکتا ہے اسے نازنین کے بارے میں کچھ پتہ چل جائے. لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا؟ جو پردے میں ہے وہ پردے سے باہر آ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ کیا کر لے گی؟ شاید کوئی بڑا نقصان ہو جائے، شاید کوئی بڑا فائدہ ہو جائے کہ غیر واضح ذہن بھی تو انسان کی توانائیاں توڑتا رہتا ہے. انسان کو زندگی کے اگلے راستے واضح نظر آ رہے ہوں تو اس کے حال اور مستقبل کے احساس میں ایک سکون کا احساس در آتا ہے. خواہ نقصان کے سودے ہی طے ہوں مگر ایک ذہن بن جاتا ہے. اور پھر وہ تو ایک متوازن اور آرام دہ ماحول میں پلی بڑھی تھی. اسے تو معمولی ٹینشن بھی بھاری گزرتا تھا.
شاید اس کی حقیقی بہن کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ یہاں کی کسی بات کا گہرائی سے جائزہ بھی نہ لیتی۔ بس جو کچھ تھا اسے محسوس ہوتا تھا، تجسس کچھ تھا جو اسے محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ جس کی سم دیکھتی تھی وہ بڑا پاک، صاف اور غیر جانبدار نظر آتا تھا، پھر بھی جانے کیا محسوس کرتی تھی۔ اس احساس سے بڑی وحشت ہوتی تھی کہ یہاں ہر معاملے میں غیر ضروری رازداری برتی جاتی تھی۔ وہ تو اس سوچ کی حامل تھی کہ جب انسان بلنڈر نہیں کرتا تو کانشیس بھی نہیں ہوتا۔ جی بی بی، اسے کلو کی آواز آئی۔ اس نے اپنے دھیان سے باہر آ کر ان کی سمت چند ثانیے بڑی خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ ہاں تم جاؤ، کلو آرام کرو۔ آؤ بالو، تم یہاں بیٹھو۔ سرسوتی، تم جلدی سے اپنے برتن نپٹا لو، پھر پیچھے چلنا ہے۔ کلو باہر نکل گئے، مگر چند لمحوں کے بعد الٹے قدموں اندر آئی۔ بی بی، یاور خانہ بلا رہے ہیں آپ کو۔ او مائی گاڈ، اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ بالکل بھی دھیان نہیں رہا کہ انہیں جاگتا چھوڑ کر آئی تھی۔ ابھی آتی ہوں، تم لوگ یہی میرا انتظار کرو۔ یہ کون ہے جو آپ کو بلا رہے ہیں؟ بالو نے پونی کسی ہوئی مہین سے استفسار کیا۔ میاں ہے میرے، اور اس وقت کسی کی ہمت ہو سکتی ہے بلانے کی؟ وہ ہنستی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس چھوٹے سے دل و دماغ والی لڑکی نے کتنے رشک سے اس کی سم دیکھا تھا۔ کتنی خوش ہے یہ، ان کا میاں ہوگا، ایسا کہ وہ خوش ہو۔ اسے جانے کیا کیا یاد آ گیا، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ ذہن بہت تیز تیز چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی تھی۔ مہین بہت تیز تیز چلتی ہوئی بیڈ روم میں آئی تھی۔ اندر نائٹ بلب جل رہا تھا۔ جی خیریت؟ خیریت کیا، آرام کیا کرو۔ کیا کر رہی ہوں؟ فون نہیں ہوا ابھی تک؟ انہوں نے کروٹ بدل کر اس کی سم دیکھا۔ میں ذرا ہال میں ہوں، ابھی آ کر سوتی ہوں۔ اس نے دروازے کے نزدیک کھڑے کھڑے جواب دیا۔ ہال میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا لڑکیاں ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہو رہا، بس میں ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس نے جانے کے ارادے سے قدم بڑھائے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ نائٹ بلب بند کرتی جانا پلیز۔ میں نے نائٹ بلب آف کر دیا اور باہر آ گئے۔ بالو اور سرسوتی اس کی منتظر تھی۔ حسب ہدایت کولڈ ڈرنک کی لیٹر بوتل سرسوتی سینے سے ٹکائے کھڑی تھی۔ چلو، اس کے سینے میں ایک آتش شوق بھڑکنے لگی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ چند منٹ کی واک کے بعد اپنی منزل تک پہنچ گئی۔ جمر انہیں راہداری ہی میں مل گئی۔ اس نے قدر حیرت سے بالو کی سم دیکھا جو مہین کے کپڑے پہنے ہوئے تھی، لہٰذا اس پر نوکرانی کا احتمال نہیں ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے مہین کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیے، بزرگوار کیسے ہیں؟ وہ عجب سرخوشی میں مسکرا رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، خطرے سے باہر ہے۔ تم کہاں ویرانے میں چہل قدمی کرتی پھر رہی ہو؟ مہین نے کلی بنی جھومر پر ایک نگاہ ڈالی۔ بس جی، قسمت میں یہی لکھا ہے۔ وہ بالو کی سم دیکھنے لگی۔ کیا یہ؟ بالو نے مہین کی سمت ہچکچاتے ہوئے دیکھا۔ نہیں، یہ متربہ نہیں ہے، اسے دیکھ کر تو تمہیں بہت دکھ ہوگا۔ جھومر، متربہ کو لے آؤ اپنے کمرے میں، مہین نے کہا۔ آج تو بہت ہی ناممکن ہے، خان باری خود تالا لگا کر گئے ہیں، ان سے چابی کون لائے؟ سنکھیا بھی نہیں ہے کہ سنگھا کر اڑا لائیں؟ اوہ، یہ تو مسئلہ ہو گیا۔ مہین الجھن میں پڑ گئی۔ یہ تو بیچاری دور دراز سے دھکے کھاتی متربہ سے ملنے آئی ہے، سارا وزن بیچاری پر پڑا۔ وہ اپنے شوق و تجسس کا تو اظہار کر نہیں سکتی تھی، پھر اب کیا کرے؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ کیا اسے یہاں قید میں رکھا ہوا ہے؟ عارف بھائی تو… بالو کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ تالا توڑ سا بی بی، سرسوتی نے خدمات پیش کی۔ ہاں چلو توڑ دو، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ پہلے ایسا کرو، پھاٹک بند کراؤ تاکہ شور باہر نہ جائے، مہین نے کہا۔ لیکن باری، وہ مجھ پر چڑھائی کر دے گا، جھومر نے منہ بنا کر کہا۔ تم فکر نہیں کرو، میں اس سے خود بات کر لوں گی، مہین نے تسلی دی۔ جاؤ تم کوئی بھاری سا پتھر لے آؤ، اس نے سرسوتی سے کہا۔ وہ بیچاری پتھر کی تلاش میں چل پڑی۔ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ جھومر نے بالو کی بابت دریافت کیا۔ کراچی سے، مہین نے مختصراً کہا۔ اتنی دور سے، صرف متربہ سے ملنے؟ جھومر کو بڑی حیرانی ہوئی۔ رشتہ دار ہوں متربہ کی؟ فطری سوال تھا۔ نہیں، اس نے تھکے تھکے انداز میں مہین کی سم دیکھا۔ یہ ان کا گھر ہے؟ اس نے جھومر کی طرف اشارہ کر کے مہین سے پوچھا۔ مہین نے ٹالنے والے انداز میں جواب دیا۔ بالو نے جھومر کی اس مرتبہ بڑے غور سے دیکھا۔ اندھیرے گھنے جنگل یا ویرانے کے بیچوں بیچ رکھی کوئی قندیل۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، سب سے پہلے تو یہی کہ آپ کے اس گھر میں وہ بیچاری کیوں قید ہے؟ آپ کا گھر اتنا ویران کیوں ہے؟ اور سب سے اہم یہ کہ متربہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ اتنا مبہوت کر دینے والا حسن جلوہ آرا کیوں نہیں؟ اور یہ کہ اتنی ویرانی وحشت میں آپ کیسے ہنس لیتی ہیں؟ مگر وہ چپ رہی۔ سرسوتی کچھ دیر بعد ہانپتی کامتی موجود ہوئی۔ جلدی کرو سرسوتی، پتہ نہیں کتنی دیر بعد ٹوٹے گا۔ مہین نے پختہ چٹائی پتھر دیکھ کر پر
جوش ہو گئی۔ سرسوتی گویا تالے پر ٹوٹ پڑی۔ کون؟ متربہ کی سوئی ہوئی آواز۔ گھبراؤ نہیں، ہم تالا توڑ رہے ہیں۔ جھومر نے دوستانہ انداز میں تسلی دی۔ کیوں اپنی جان مصیبت میں ڈالتی ہو؟ بھلا فائدہ کیا ہے؟ جاؤ سو جاؤ، تمہارے مہمان آئے ہیں، ذرا صبر کرو، ابھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مہمان؟ اس کی حیرت آمیز آواز آئی۔ آواز کا وہ کھویا کھویا پن اڑن چھو ہو گیا تھا۔ 1 منٹ صبر، ابھی دیکھ لینا۔ جھومر نے تالے کو غور سے دیکھ کر کامیابی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ اندر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ تینوں بھی بالکل خاموش تھی۔ پتھر کی ضرب تالے پر پڑی تھی اور سناٹے میں ایک آفت سی کوشش کی۔ اندر سے آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ تینوں بھی بالکل خاموش تھی۔ پتھر کی ضرب تالے پر پڑی تھی اور سناٹے میں ایک آفت سی اتر آئی تھی۔ بالآخر تالا ٹوٹ گیا۔ پرانی وضع کا بھاری دیسی تالا تھا۔ سرسوتی پسینے پسینے ہو چکی تھی۔ شکر۔ جھومر، سرسوتی کو کولڈ ڈرنک پلاؤ۔ ماہی نے سرسوتی کا شانہ تھپک کر خوشی کا اظہار کیا اور کنڈی کھول کر سب سے پہلے خود اندر داخل ہو گئی۔ ایک لمحے کو تو سر ہی چکرا گیا سیلن اور بو سے۔ کوٹری کا ماحول اس کے لیے ناقابل برداشت سا تھا۔ پھر چھلنگا چارپائی پر، تیل کے کوٹ چڑھا تکیا، اس پر مستعد نہایت کم پاور کا بلب۔ السلام علیکم بی بی، متربہ کی آواز نے اس کی آواز قدرے بحال کی۔ وعلیکم السلام، یہ کراچی سے اقبال بیگم آئی ہے، تمہارا پوچھ رہی ہے۔ وہی نے جلدی سے تعارف کرایا۔ اقبال بیگم کون؟ اس نے بغور بالو کو دیکھا جو دم بخود سی کھڑی تھی۔ لیکن میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ میں عارف بھائی کے گھر سے آئی ہوں، اس نے بامشکل حلق صاف کر کے آواز نکالی۔ یہ متربہ؟ بالو نے بڑے ششدر سے انداز میں ماہین کی طرف دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ عارف؟ وہ زندہ ہے؟ کیا لگتی ہو تم عارف کی؟ اس کی کوئی بہن تو تھی نہیں، تو کیا بیوی؟ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ ماہین کے جواب دینے سے پہلے وہ شروع ہو گئی تھی۔ بالو کی حالت عجیب و غریب ہو رہی تھی۔ وہ تو متربہ کا جانے کون سا سنہری سا تصور لیے یہاں تک آئی تھی۔ وہ متربہ جس کے لیے وہ صرف شعر کی زبان استعمال کرتا تھا۔ میں اس کی کچھ نہیں لگتی۔ تم نے انہیں کسی کا کچھ لگنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا ہے؟ اس کے اندر تلخی سوئی پڑی تھی، ایک دم جاگ اٹھی۔ ایسا کرو متربہ، جھومر کے کمرے میں آ جاؤ۔ مہین زیادہ حبس زدہ ماحول برداشت نہ کر سکی۔ یوں بھی آگے کام بڑا تھا۔ جھومر انہیں اپنے کمرے میں لے آؤ، وہ کہتے ہوئے باہر آ گئی اور جھومر کے کمرے میں پہنچ کر اس نے اے سی کی کولنگ بڑھائی، دونوں ٹیوب لائٹ جلائی۔ 100 واٹ کا ایک بلب بھی تھا، اس نے وہ بھی جلا دیا اور گہری طمانینت بھرا سانس لے کر صوفے پر ڈھہ گئی۔ اوہ میرے خدا، بیچاری متربہ، کاش میں اسے تازہ ہوا میں لا سکوں۔ اس کے مقابلے میں کتنی خوش قسمت ہے وہ ڈنگر اور گھوڑے جو استبل میں بندھے ہیں۔ ایک دکھ اس کی رگوں پہ میں اتر گیا۔ چند منٹوں بعد وہ تینوں بھی اندر آ گئے، جھومر اپنے بیڈ پر اور وہ دونوں کارپٹ پر دروازے کے قریب بیٹھ گئی۔ بالو ہنوز کھڑی تھی اور متذبذب میں تھی کہ کہاں بیٹھے۔ یہاں بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، اس حویلی میں سب سے زیادہ بھائی چارہ تمہیں میرے کمرے میں دیکھنے کو ملے گا، بہن چارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جھومر نے اپنے مخصوص قہقہے کے ساتھ اپنے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہین کو بھی ہنسی آ گئی۔ بڑے دل گردے والی ہے جھومر۔ بالو نے جھجکتے ہوئے قدم بڑھائے اور بہت احتیاط سے کونے پر ٹک گئی۔ پھر جیسے ایک دم چونک پڑی۔ اس کوٹری میں تو وہ ایک بھوت محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ کیا، اتنے موزوں نین نقش جیسے کوئی تصویر ہو۔ تم عارف کی کیا لگتی ہو؟ متربہ اس سے زیادہ بے چین نظر آئی۔ تم اسے اس قابل ہی کہاں چھوڑا ہے کہ کوئی اس کا کچھ لگے؟ بالو نے اس پر ایک نگاہ کی۔ کچھ نہیں، میں تو تم سے یہ کہنے آئی ہوں، کیوں برباد کر دیا اسے؟ تمہیں ملا کیا؟ اس کی آواز میں تیزی تھی۔ متربہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب تم اس کی کچھ نہیں لگتی تو کہاں پا لیا اسے؟ پایا کہاں ہے؟ پانے کے جتن ہیں۔ جب وہ یہاں سے گئے تو تم نے ان کے سامنے سارے دروازے بند کر کے کیوں نہ دکھا دیے؟ کس امید نے انہیں آج تک تنہا کیا ہوا ہے؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ میں تو اسے ہمیشہ سے مایوس کرتی رہی ہوں، اگر وہ سر پھرائے تو میں کیا کروں؟ جو کچھ ہوا اس کے سامنے ہوا، متربہ نے یاسیت بھرے انداز میں جواب دیا۔ یہ عارف کون ہے؟ مہین سے زیادہ دیر صبر نہ ہو سکا۔ یہی ہوا کرتا تھا، خواب دیکھنے والا، میری طرح ایک بے وقوف۔ اگر وہ حسن پرست تھا تو میں بھی احمق تھی، باقی نہ رہنے والی چیز کا سایہ بننا چاہتا تھا۔ متربہ نے افسردگی سے کہا۔ کیا یہاں حویلی میں؟ مہین نے سوال کیا۔ ہاں سمجھ لیں، گاؤں کے چند پڑھے لکھے لڑکوں میں سے ایک تھا۔ سنو، تم اس کے پاس واپس جاؤ تو کہہ دینا جو زنجیریں اس کے سامنے پہنائی تھی وہ آج بھی میرے پاؤں میں ہیں۔ وہ خوش خبریاں جو وہ پوٹلی میں باندھے پھر رہا ہے
وہ میرے کسی کام کی نہیں، میری طرف سے اجازت ہے کہ تمہیں دے دے۔ مطربہ کی آواز بھرا گئی۔ مجھے تو بڑی جلدی ہے، میں تو یہ دیکھنے آئی تھی کہ وہ کس آس پر ہر طرف سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ بالو نے مطربہ کی بیڑیوں پر ترہم امیز نظر ڈالی۔ تم عارف کر رہی ہو، حالانکہ وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، پھر بچہ کس کا ہے؟ مہین کہے بغیر رہ نہ سکی۔ دوسرے یہ کہ نوارد لڑکی سے وہ خود اپنا تعلق ظاہر کر چکی تھی اور یوں براہ راست اس پر ذمہ داری پڑتی تھی۔ ایک تو لڑکی مشکوک، دوسرے حال میں تاب کی کھوجتی نظریں۔ اس کا اس قدر کانشیس ہونا فطری تھا۔ بچہ تو میرے خاوند کا ہے جی، آپ غلط مت سوچیے، بالو نے نہایت دکھ سے کہا۔ وہ ماہین کے انداز پر بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ پھر یہ عارف کا کیا قصہ ہے؟ کیا وہ مطربہ؟ مہین کو حقیقت حال جاننے کی بہت بے چینی تھی کہ مطربہ خود اعتراف کر چکی تھی کہ وہ نازنین کی مجرم ہے اور اسی وجہ سے قید تنہائی کی سزا ہوئی ہے۔ کیا معلوم عارف کے قصے میں کیا امید ہو، اس لیے تجسس اپنے کمال پر تھا۔ وہ میرا قاتل ہے، میرا خون ہے اس کے ذمہ، اور یہ اسے پاک صاف نہیں ہونے دے رہی۔ بالو چہرہ ہاتھوں سے ڈھانپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جھومر، مہین اور سرسوتی حیران پریشان بیٹھی رہ گئی۔ مطربہ البتہ بالکل پرسکون تھی۔ تو اسے یہاں لے آتی نا، کر دیتی اس بے وقوف کو پاک صاف۔ اس نے سپاٹ لہجے میں بالو سے کہا، میرے اس کے بیچ پابندی والا کوئی رشتہ کبھی قائم نہیں ہوا۔ وہ تو بہت چھوٹا آدمی تھا اور مجھے اونچے خواب دیکھنے کی عادت تھی۔ وہ تلخ لہجہ اور مسکراہٹ سے گویا ہوئی۔ مگر تم تو شادی شدہ ہو۔ مہین ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ اسی نے یہ پھندا میرے گلے میں ڈالا تھا، تبھی تو کہتی ہوں وہ میرا قاتل ہے۔ بالو بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تمہاری میاں سے بنتی نہیں ہے؟ مہین ٹھیک اندازے کے قریب پہنچی۔ میں بنانا نہیں چاہتی، وہ تڑک کر بولی۔ پسند نہیں ہے؟ نہیں، نکھٹو ہے، مارتا ہے، نشہ کرتا ہے۔ بس جی مجھے اچھا نہیں لگتا شروع سے، بہت بڑا ہے عمر میں مجھ سے۔ اس نے آنکھیں رگڑی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، میرے میاں بھی مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ مہین کا انداز سمجھانے کا تھا کہ وہ نادان لڑکی ثابت ہو رہی تھی۔ مگر وہ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے، بالو نے بے پرواہی سے کہا۔ ہاں خیر یہ تو ہے، وہ ہنس پڑی۔ تمہارا میاں کیا بدصورت ہے؟ جھومر جو دم بخود بیٹھی سن رہی تھی ایک دم بولی، جب دل ہی نہیں چڑھا تو کیا کریں؟ بالو نے ایک ناک چڑھائی۔ عادت کا کیسا؟ ایمانداری سے بتاؤ سچ سچ۔ مہین نے اس کی صورت بغور دیکھی۔ اتنی کم عمر اور میری بیوی ملی تھی، عادت تو آپ ہی اچھی ہونی تھی جی، بالو نے ڈنڈی ماری۔ خیر یہ تو عادت کے لیے شرط نہیں، بڑی بڑی حسین بیویاں ہوتی، مگر عادت خراب ہو تو مرد نہیں بدلتا۔ تم نے اسے بڑا دکھ دیا، بے وفائی کا۔ تمہارے گھر والوں کی رضامندی ہوگی تبھی تو بارات لے کر گیا ہوگا، تمہیں اغوا تو نہیں کیا نا؟ مہین نے کڑوا سچ بولا۔ بالو نے گڑبڑا کر اس کی شکل دیکھی مگر بولی کچھ نہیں۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں، اسی لیے تو شروع میں شادی سے پہلے یہ بات طے کرنے کا حکم ہے تاکہ بعد میں اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ مگر ہمارے ہاں اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ بارات والے دن رضامندی معلوم کی جاتی ہے۔ جب 100 آدمی دروازے پر موجود ہوتے پھر لڑکی کیا کرے گی؟ اتنے اہم مقام پر شرع کو نظر انداز کیا جاتا ہے جب کہیں زندگیاں داؤ پر لگی ہوتی ہیں۔ مہین نے تعصب سے کہتے ہوئے جھومر کی طرف دیکھا جو درد مشترک کے اثرات سے گمسم سی بیٹھی تھی۔ کیا عارف کا حویلی میں آنا جانا تھا؟ اس نے مطربہ سے دریافت کیا۔ اس کی ماں حویلی میں ہی رہتی تھی، اس کا باپ پٹواری تھا۔ بڑے خان ہی عارف کو پڑھا لکھا رہے تھے تاکہ باپ کے بعد بیٹا گدی سنبھالے۔ مطربہ نے جواب دیا، کیا تمہارے اس قصے سے میری بہن کا بھی کوئی تعلق ہے؟ وہ کسی خیال سے چونکی۔ مطربہ چند ثانیے خاموش رہی۔ بس کیا کہوں، ان کا بڑا نقصان کیا ہے میں نے۔ وہ رونے لگی۔ وہ موڑ آ گیا تھا جس کے لیے مہین نے تگ و دو شروع کی ہوئی تھی، وہ ایک دم سنبھل گئی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔